آج ہم ایک ایسی گفتگو پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کسی عام بحث مباحثے جیسی بالکل نہیں تھی۔ یہ کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منطق کا ایک پوسٹ مارٹم تھا، ایک ایسا مکالمہ جس نے لاکھوں لوگوں کو گہرائی میں جا کر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں ایسا کیا خاص تھا۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ کوئی بحث نہیں تھی، یہ منطق کا پوسٹ مارٹم تھا۔ یہ اصل میں اس پوری گفتگو کی روح ہے۔ مطلب یہاں مقصد ایک دوسرے کو ہرانا نہیں تھا، بلکہ ایک خیال کو، ایک دلیل کو پرت در پرت کھول کر سمجھنا اور سمجھانا۔ تو پہلا حصہ ہے ایک مختلف قسم کی بحث۔ یہ مکالمہ تھا جاوید اختر صاحب اور مفتی شمائل ندوی صاحب کے درمیان۔ اب دیکھیں، عام طور پر ایسے موضوعات پر جب بات ہوتی ہے تو شور شرابہ ہوتا ہے، ذاتی حملے ہوتے ہیں، لیکن یہاں ماحول بالکل پرسکون تھا اور انداز خالصتاً دلیل پر مبنی تھا، اور یہی چیز اسے سب سے الگ بناتی ہے۔ دوسرا حصہ، خدا اور انسانی مصائب۔ گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی، ایک بہت ہی گہرے فلسفیانہ سوال سے ہوا، ایک ایسا سوال جو شاید ہر دور میں ہر انسان کو پریشان کرتا رہا ہے کہ اس دنیا میں اتنی تکلیف، اتنا دکھ کیوں ہے؟ تو جاوید اختر صاحب نے گفتگو کا آغاز اسی چبھتے ہوئے سوال سے کیا، اگر خدا ہے، ایک رحم کرنے والی ہستی ہے، تو پھر اس کی بنائی ہوئی دنیا میں اتنی تکلیفیں، اتنی مصیبتیں کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر عقیدے کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ اس کے جواب میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے دلیل کا رخ ہی موڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں مصیبت کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اندر صحیح اور غلط کی تمیز موجود ہے۔ اگر ہمیں تکلیف محسوس ہی نہ ہو تو اچھائی برائی کے کوئی معنی نہیں رہیں گے، اور یہی جو اخلاقی حیث ہے نا، یہی خدا کے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تیسرا حصہ، ثبوت، سچائی اور عقیدہ۔ اچھا، جب بات صحیح اور غلط کے احساس تک پہنچی تو پھر اگلا سوال یہ تھا کہ آخر ہم سچائی کو پرکھتے کیسے ہیں؟ کیا سچ وہ ہے جسے زیادہ لوگ مانیں، یا اس کا کوئی اور پیمانہ ہے؟ جاوید اختر صاحب نے یہی سوال اٹھایا کہ اگر اکثریت کسی بات کو سچ مان لے تو کیا وہ سچ بن جاتی ہے؟ یہ خیال کہ اکثریت ہمیشہ صحیح ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں، ہماری سیاست میں بہت گہرائی تک بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا جواب تاریخ سے دیا گیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ اگر سچائی کا فیصلہ اکثریت کی بنیاد پر ہوتا تو پھر غلامی، نسل پرستی، یہ سب بھی ٹھیک تھے، کیونکہ ایک زمانے میں انہیں بھی تو اکثریت کی حمایت حاصل تھی۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ سچائی مقبولیت کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس کے بعد بحث کا رخ اس کلاسک موضوع کی طرف مڑ گیا، سائنس اور ایمان۔ سوال تھا کہ اگر خدا کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں، لیبارٹری میں اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ہم اس پر یقین کیوں کریں؟ جواب یہ تھا کہ ہماری زندگی کی کئی بنیادی حقیقتیں ایسی ہیں جن کا کوئی ٹیسٹ ٹیوب پروف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر، کیا ہم عقل کو، محبت کو یا انصاف کے تصور کو کسی لیبارٹری میں ثابت کر سکتے ہیں؟ ظاہرہ نہیں، لیکن ہم ان کے وجود سے انکار بھی تو نہیں کرتے۔ چوتھا حصہ، عقل کی حدود۔ جب ثبوت کی بات ہوئی تو گفتگو قدرتی طور پر عقل کے کردار پر مرکوز ہو گئی۔ کیا انسانی عقل ہی ہر چیز کو سمجھنے اور جانچنے کا آخری پیمانہ ہے؟ جاوید اختر صاحب نے اپنا موقف بالکل واضح رکھا کہ میں صرف وہی بات مانتا ہوں جسے میری عقل تسلیم کرتی ہے۔ یہ خالص عقلیت پسندی کا نقطہ نظر ہے، یعنی ریشنلزم۔ اس پر مفتی صاحب کا جواب بہت دلچسپ تھا۔ انہوں نے عقل کی اہمیت کو تسلیم کیا، لیکن ساتھ ہی اس کی حدود بھی بتائیں۔ ان کے مطابق اصل عقل تو وہ ہے جو یہ بھی مانے کہ وہ سب کچھ نہیں جان سکتی۔ ہر چیز کو سمجھ لینے کا دعویٰ کرنا علم نہیں بلکہ علمی تکبر ہے۔ پانچواں حصہ، ایک اوزار نہ کہ ہتھیار۔ ان فلسفیانہ باتوں کے بعد گفتگو کا رخ عملی زندگی کی طرف مڑا کہ معاشرے میں مذہب کا کردار کیا ہے اور اسے کس طرح استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جاوید اختر صاحب نے وہ عام تنقید سامنے رکھی جو مذہب پر اکثر کی جاتی ہے کہ مذہب لوگوں کو آپس میں تقسیم کرتا ہے، لڑواتا ہے۔ جواب میں یہ دلیل دی گئی کہ مسئلہ خود مذہب میں نہیں ہے بلکہ اس کے استعمال میں ہے۔ مذہب لوگوں کو تقسیم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے مذہب کو استعمال کر کے لوگوں میں تقسیم پیدا کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی سادہ مثال دی گئی کہ قصور چھری کا نہیں ہوتا بلکہ استعمال کرنے والے کا ہوتا ہے۔
اسی چھری سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔